بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 114 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب حیات السجود یعنی سجود کی کیفیات، سجدے کی حقیقت کیا ہے اور طریقہ کیا ہے، اس بارے میں پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 6 احادیث ذکر کی ہیں، جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ سجدے میں کون سے اعضاء زمین پر رکھے جائیں گے اور کون سے رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، اور کون سے رکھنا جو ہے وہ جن کے بغیر سجدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے اور احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ باب حیات السجود۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود ولا يبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، رواہ الجماعہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سجدے میں اعتدال پیدا کرو، ولا يبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اور تم میں سے کوئی کتے کی طرح اپنے بازو نہ پھیلایا۔ رواہ الجماعہ، محدثین کی ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کتے کی طرح اپنے بازو نہ پھیلائے۔ تو سجدہ کسے کہتے ہیں، سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حنفیہ کے نزدیک سجدے کی حقیقت جو ہے وضع الوجہ علی الارض، یعنی چہرہ زمین پر رکھنا ہے۔ پھر اس چہرے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پیشانی اور ایک ہوتی ہے ناک، یعنی چہرہ جب زمین پر رکھیں گے تو 2 چیزیں زمین پر رکھی جائیں گی، ایک پیشانی اور دوسری ناک۔ لیکن اس میں بھی اصل جو ہے وہ پیشانی ہے، اس کو اصل کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے اقتصار علی الجبہہ جائز ہے، یعنی کہ پیشانی پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی سجدے میں صرف پیشانی رکھتا ہے اور ناک نہیں رکھتا تو یہ جائز ہے، اگرچہ مکروہ ہے، لیکن دوسری جو صورت ہے اقتصار علی الانف، یعنی صرف ناک رکھ دے کوئی، پیشانی نہ رکھے، تو اس کا سجدہ نہیں ہوا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو کوئی اقتصار علی الانف کرے، یعنی صرف ناک پر اکتفا کرے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اعضاء حدیث میں مذکور ہیں ان کو زمین پر رکھنا سنت ہے احناف کے نزدیک۔ احناف کے نزدیک حقیقت جو ہے وہ وضع الوجہ علی الارض ہے، چہرے کو زمین پر رکھنا۔ پھر چہرے میں 2 چیزیں ہوئیں، ایک پیشانی اور ایک ناک۔ پیشانی کو اصل کی حیثیت حاصل ہے، اگر کوئی صرف پیشانی رکھ رہا ہے تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا، اگرچہ مکروہ ہوگا، لیکن صرف اگر کوئی ناک زمین پر رکھ رہا ہے تو اس کا سجدہ ہی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، پاؤں ہیں، یہ سارے اعضاء جو ہے ان کا زمین پر رکھنا احناف کے نزدیک جو ہے یہ سنت ہے، اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 7 اعضاء کا زمین پر رکھنا فرض ہے۔ وہ 7 اعضاء کون کون سے ہیں؟ یدین، رکبتین، قدمین، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشانی، یہ 7 ہو جائیں گے، یعنی 2 قدم، پاؤں، رکبتین 2 گھٹنے، اور یدین 2 ہاتھ، یہ 6 یہ ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ پیشانی۔ یہ 7 اعضاء جو ہیں ان کو زمین پر رکھنا فرض ہے۔ تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ کتاب اللہ میں مطلق سجدے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، تو اب وَاسْجُدُوا سجدے کی حقیقت وضع الجبہہ علی الارض ہے، یعنی پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ لہذا مطلق اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو، سجدے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے اس کا کوئی بیان نہیں ہے۔ لہذا اس مطلق حکم کو خبر واحد کے ذریعے مقید کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے، تو لہذا جو خبر واحد سے ثابت ہے وہ جو ہے وہ سنت کہلائے گا، اور جو کتاب اللہ سے ثابت ہے وہ فرض ہوگا۔ کتاب اللہ سے ثابت جو ہے وہ صرف سجدے کا حکم ہے مطلقاً، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ کس طرح کیا جائے، کیا کیا زمین پر رکھا جائے۔ تو باقی حدیث کے اندر اس کی پوری کیفیت بیان ہوئی ہے، آگے حدیث آ رہی ہیں اسی باب کی جن میں یہ کیفیت بیان ہوئی ہے۔ تو
احادیث میں جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ سنت ہوں گی، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کی وجہ سے سجدہ فرض ہوگا۔ فرض کی ادائیگی جو ہے اس میں اصل پیشانی ہے، وضع الجبہہ علی الارض ہے، یہ اس کی حقیقت بھی ہے، تو اس سے جو ہے وہ سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اس باب کی دوسری حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہہ واشار بیدہ الی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین ولا نکفت الثیاب والشعر، رواہ الشیخان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، 7 اعظم 7 ہڈیوں پر، علی الجبہہ پیشانی پر، واشار بیدی الی انفی اور آپ نے اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی ناک مبارک کی طرف، والیدین اور ہاتھوں پر دونوں ہاتھوں پر، والرکبتین اور دونوں گھٹنوں پر، واطراف القدمین اور دونوں قدموں کے کنارے، ولا نکتف الثیاب والشعر اور یہ حکم بھی دیا گیا ہمیں کہ ہم نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں، رواہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ اس سے اگلی روایت عن عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، رواہ الشیخان۔ عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے فرج بین یدیہ، بازوؤں کو کھولتے یہاں تک کہ یبدو بیاض ابطیہ، کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی، رواہ الشیخین، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ حتی یبدو بیاض ابطیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بدن کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے شاید اس پر چادر نہ ہو، یا پھر یہ کہ چادر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہوئی ہو لیکن چھوٹی ہو، تو اس کی وجہ سے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائے اور بازو کھولے تو وہ بغلوں کی سفیدی نظر آئی۔ اور دوسرا یہ کہ اس زمانے میں مردوں کا لباس بھی عام طور پر ایک چادر ہوتی تھی اور ایک اوپر کے 2 چادریں ہوتی تھی، ایک اوپر اور ایک ناف سے نیچے باندھ لیتے تھے اور ایک اوپر ہوتی تھی۔ قمیص وغیرہ کا تو رواج نہیں تھا، ورنہ قمیص اگر ہوتی تو اس میں سے ابطین کا نظر آنا یا بیاض ابطین کا نظر آنا، بغلوں کی سفیدی کا نظر آنا، یہ تو ممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس سے مراد یہی ہے کہ اس زمانے میں چونکہ لباس مختصر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی شاید چھوٹی چادر تھی، اس وجہ سے بغل کی سفیدی نظر آ گئی۔ اس باب کی اگلی روایت عن ابی حمید رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد امکن انفہ وجبہتہ من الارض ونحى یدیہ عن جنبیہ ووضع کفیہ حذو منکبیہ، رواہ ابو داؤد والترمذی وصححہ وابن خزیمہ فی صحیحہ۔ ابو حمید سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو اپنی ناک اور پیشانی زمین پر جما دیتے، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اور اپنے ہاتھوں کو اپنے ہتھیلیاں اپنے کندھوں کے برابر رکھتے، کفیہ اپنے ہتھیلیاں اپنے کندھوں کے برابر رکھتے۔ اس کو ابو داؤد نے، ترمذی نے اور روایت کیا اور اس کو صحیح قرار دیا، اور ابن خزامہ نے بھی اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سجدے کی حالت میں کہاں رکھنا بہتر ہے۔ تو حنابلہ اور احناف کہتے ہیں کہ سجدے میں اپنے چہرے کو ہتھیلیوں کے درمیان اور ہاتھوں کو کانوں کے مقابل رکھنا چاہیے۔ ان کی دلیل یہی حدیث باب ہے جس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھا، تو اپنے کانوں کے برابر رکھنا چاہیے۔ ہتھیلیاں جو ہے وہ کانوں کے برابر ہو جائیں گی، درمیان میں اور جو ہے وہ ہتھیلیوں کے درمیان چہرہ آ جائے گا، اور ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہوں گی وہ کانوں کے برابر آ جائیں گی۔ تو یہ حدیث سے باب کی وجہ سے ان نظرات کا حنابلہ اور احناف کا استدلال ہے۔ اس سے وہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے مقابل رکھنا چاہیے، برابر رکھنا چاہیے۔ دوسرا مذہب امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو سجدے کی حالت میں مونڈوں کے برابر رکھنا مسنون ہے، یعنی بالکل چہرے کے برابر نہ ہو بلکہ تھوڑا سا پیچھے کر کے کندھوں کے برابر
رکھنا مسنون ہے۔ ان کی دلیل حمیدہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث باب ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، جس میں وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھا۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، اس سے استدلال کر کے وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھنا چاہیے، جبکہ احناف اور حنابلہ جو ہے وہ دوسری حدیث کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اپنے کانوں کے برابر رکھنا چاہیے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو، چہرہ جو ہے ہاتھوں کے درمیان میں آ جائے گا اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر ہو جائیں گی۔ اس سے اگلی حدیث ہے وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا فلما سجد سجد بین کفیہ رواہ مسلم۔ ابو وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، یعنی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں فلما سجد سجد بین کفیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو اپنی ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ فرمایا۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا۔ وعنہ قال رمقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما سجد وضع یدیہ حذاء اذنیہ، رواہ اسحاق بن راہوے وعبد الرزاق والنسائی والطحاوی واسنادہ صحیح۔ انہی سے یعنی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا، جب آپ نے سجدہ فرمایا تو اپنے دونوں ہاتھوں کے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اپنے کانوں کے برابر رکھے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ حنابلہ اور احناف کی دلیل ہے، اور اس سے پہلی والی حدیث بھی بین کفیہ والی جو حدیث ہے یہ جو ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھا، ہتھیلیاں جو ہے دو ہتھیلیاں چہرے کے برابر آ جائیں گی، چہرہ جو ہے ہتھیلیوں کے درمیان آ جائے گا، اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر آ جائیں گی۔ تو یہ حنابلہ اور احناف کی دلیل ہے یہ دونوں احادیث۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب حیات السجود کی 6 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اسی طرح ایک مسئلے کی تفصیل بھی پڑھی ہے کہ سجدہ کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح سجدہ ادا ہوگا، اگر کوئی پیشانی رکھتے صرف تو اس سے سجدہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر کوئی ناک پر اکتفا کرتا ہے تو اس کا سجدہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور سجدے کے اندر کتنے اعضاء زمین پر رکھنا فرض ہے اور کتنے اعضاء زمین پر رکھنا سنت ہے۔ تو احناف کے نزدیک جو ہے صرف پیشانی اگر زمین پر رکھ لیں تو کافی ہے، باقی تمام اعضاء کا زمین پر رکھنا سنت ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اعضاء 7 اعضاء کا، جس میں قدمین، رکبتین اور یدین بھی ہیں اور پیشانی بھی، ان سب 7 اعضاء کا زمین پر رکھنا فرض ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے سجدے میں صرف پیشانی پر اقتصار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، سجدے میں 7 اعضاء کا زمین پر رکھنا سنت ہے یا فرض؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔